مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام ہے آپ کے مسائل اور ان کا حل۔ جیسا کہ اس پروگرام کے نام سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کچھ سوالات ہوتے ہیں، کچھ فقہی مسائل پر مشتمل باتیں ہوتی ہیں جو ہم اپنے مہمان جو کہ مفتی صاحب ہوتے ہیں ان سے ڈسکس کرتے ہیں اور ان سے ان سوالوں کے جواب لیتے ہیں۔ ناظرین، اس پروگرام کے اندر مختلف موضوعات پر گفتگو کی جاتی ہے اور مختلف موضوعات پر سوالات پوچھے جاتے ہیں اور مفتی صاحب ان کے جواب دیتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں بھی ہمارے ساتھ ایک مفتی صاحب ہوں گے۔ آئیے میں ان کا تعارف آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آج کے پروگرام میں جو ہمارے ساتھ مفتی صاحب موجود ہوں گے وہ الحمدللہ عز وجل دعوت اسلامی انڈیا کی مشاورت کی مجلس ہیں، آپ اس کے رکن بھی ہیں، قبلہ میرے استاد محترم بھی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ جامعۃ المدینہ فیضان کنز الایمان کے شیخ الحدیث بھی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ دامت برکاتہم العالیہ حضرت مفتی عبدالحلیم جو کہ سرپرست دعوت اسلامی ہیں ان کے شہزادے بھی ہیں۔ تو آئیے میں اپنے اس پروگرام میں قبلہ ماوا و ملجا مفتی یحییٰ رضا مصباحی صاحب کا ویلکم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں استاد؟ الحمدللہ رب العالمین، آپ خیریت سے ہیں؟ تشریف رکھیے۔ جی مفتی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو پروگرام کو ہم شروع کرتے ہیں۔ آئیے ناظرین، پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے ہم درود پاک کی فضیلت کو شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علیہ صلاۃً۔ اس حدیث پاک کا ترجمہ یہ ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت میں سب سے زیادہ قریب ترین شخص وہ ہوگا کہ جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے مفتی صاحب اب سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ قربانی کا موسم جاری و ساری ہے، اگلا مہینہ قربانی ہی کے حوالے سے ہے، تو قربانی کے متعلق کچھ سوالات ہمیں موصول ہوئے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ سوالات کرنے سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ قربانی کا پس منظر بھی بیان ہو جائے اور ساتھ ہی ساتھ اس واقعے سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے، اس پر آپ کچھ گفتگو فرما دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم اپنے پیارے شہزادے حضرت سیدنا اسماعیل علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم سے بے پناہ محبت کیا کرتے بے تھے۔ شک۔ ایک رات حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے خواب میں دیکھا اپنے محبوب ترین شے کو راہ خدا میں قربان کریں۔ قربان کرنا۔ انہوں نے چند جانور اللہ کی راہ میں قربان کیے۔ دوسری رات آئی، دوسری رات پھر یہی خواب دیکھا۔ دوسری رات جب انہوں نے یہ خواب دیکھا، صبح ہوئی، پھر انہوں نے اس سے بڑھ کر مزید جانور ذبح کیے۔ تیسری رات پھر انہوں نے خواب دیکھا، انہوں نے اس سے بڑھ کر یہ مال و متاع کو یعنی جانوروں کو ذبح کیا راہ خدا میں۔ جی۔ پھر خواب دیکھا، جب اگلی رات خواب دیکھا تو وہ اشارہ غیبی سمجھ گئے کہ یہاں اپنے سب سے محبوب ترین شے کو جس قربان کرنے کو کہا جا رہا ہے وہ حضرت اسماعیل علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم ہے۔ چھوٹے ننھے بچے تھے، اس وقت گھر میں کسی کو بتایا نہیں۔ اپنی زوجہ حضرت سیدتنا حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت اسماعیل علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کی والدہ ماجدہ تھی، ان سے کہا کہ بچے کو تیار کر دو، کہیں دعوت میں لے جانا ہے، اور بچے سے بھی اس طرح کے کچھ جملے ارشاد فرمائے، اور پھر بچے کو سجا کر سوار کر اپنے ساتھ لے کر چلے۔
حضرت اسماعیل کبھی آگے جاتے کبھی پیچھے جاتے، کبھی دائیں چلتے کبھی بائیں چلتے، چلتے رہے. جب چل رہے تھے تو شیطان حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر اس نے بہکانے کی کوشش کی اور کہا کہ ایک خواب کی بات کو تم اشارہ غیبی سمجھ رہے ہو، اور اللہ کی طرف سے ایسا حکم نہیں ہو سکتا. حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والتسلیم نے شیطان کو وہاں کنکری ماری، پتھر مارا اور کہا مردود شیطان تو کیا سمجھ رہا ہے. حضرت اسماعیل کے پاس آیا، کہا تمہارے ابا کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ کہا دعوت میں لے کے جا رہے ہیں. کہا دعوت وغیرہ میں نہیں لے کے جا رہے ہیں، تم کو ذبح کرنے لے جا رہے ہیں. ان کا یہ خیال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ذبح کرنے کا حکم دیا ہے رائے خدا میں تم کو. اچھا، کہا اگر میرے اللہ نے مجھے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے تو میں اس کے لیے بدل و جان قربان ہونے کو تیار ہوں. کیا بات. میں اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں. چنانچہ حضرت اسماعیل نے بھی اسے دور کر دیا، دھتکار دیا. حضرت حاجرہ کے پاس آیا. حضرت حاجرہ کو آ کر کہنے لگا معلوم ہے تمہارے شوہر تمہارے بیٹے کو لے کے کہاں گئے؟ کہا دعوت میں لے کے گئے. اچھا. کہا دعوت میں لے کے گئے یا ذبح کرنے کے لیے گئے؟ ان کا یہ خیال ہے پورا. اس نے پھر جو باتیں ادھر کی جی اس نے بھی وہی باتیں وہاں وہی باتیں کی. حضرت حاجرہ نے کہا کہ مردود شیطان اللہ کی راہ میں قربان کرنے جا رہے ہیں تو اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہو سکتی ہے. صحیح. چنانچہ ہر طرف سے شیطان تو مایوس ہو گیا. حضرت اسماعیل کو لے کر حضرت ابراہیم چلے. ایک مقام آیا جہاں قربانی کرنا تھی تو حضرت اسماعیل نے اپنے والد ماجد سے درخواست کی، ابا جان، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے درخواست کی کہ ابا جان اللہ کا حکم ہے اگر ذبح کرنے کا تو بے شک میں اس کے لیے تیار ہوں. قرآن میں بڑا تفصیلی اس کا واقعہ موجود ہے، لیکن اس سے پہلے کہ مجھے ذبح کیا جائے میرے ہاتھ پیر باندھ دیے جائیں، میرے آنکھ پر پٹی لگا دی جائے جی اور اس طرح سے ذبح کیا جائے کہ میرا چہرہ آپ نہ دیکھ سکے ذبح کے وقت، جی تاکہ شفقت پدری اس وقت جوش نہ مار جائے. باپ کی شفقت. جی باپ کی جو شفقت ہوتی ہے. چنانچہ حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والتسلیم نے چھری لیا، اس کو تیز کیا، جو طریقہ بتایا گیا تھا اس کے مطابق جب چھری چلائی تو چھری چل ہی نہیں رہی ہے. اللہ. گردن پہ چھری چلا رہے ہیں، چھری چل ہی نہیں رہی ہے. غصے میں آ کر چھری کو پھینکا تو جس پتھر پہ جا کے ٹکرائی وہ پتھر 2 ٹکڑے ہو گیا. چھری تو تیز تھی. پھر کوشش کیا، یعنی اتنی تیز چھری تھی کہ پتھر 2 ٹکڑے ہو گیا، لیکن یہاں گردن نہیں کٹ رہی ہے. کیا بات ہے، کیا کئی شان ہے. مرتبہ یہ اس طرح کی کوشش کی. آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حضرت جبریل امین کو حکم ہوا کہ جنتی مینڈا لے کر وہاں جائیں اور جہاں حضرت اسماعیل لیٹے ہوئے ہیں مینڈے کو رکھ دیا جائے. اور پھر حضرت ابراہیم نے چھری لی. حضرت ابراہیم کی بھی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی تھی، انہوں نے بھی پٹی باندھ لی تھی. اور پھر اس کے بعد انہوں نے جب چھری چلائی تو جیسے ہی چھری چلائی اب چھری چل گئی، لیکن جب چھری چلا کر فارغ ہوئے وہ تو سمجھے کہ میں نے حضرت اسماعیل کو ذبح کر دیا. لیکن جب دیکھتے ہیں تو حضرت اسماعیل سامنے کھڑے ہیں، مسکراتے ہوئے کھڑے ہیں اور حضرت اسماعیل کی جگہ ایک مینڈا ذبح ہو چکا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت ابراہیم کی، حضرت اسماعیل کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ پر ان کی اس ادا کو ادا کرنا صاحب استطاعت پر لازم قرار دے دیا، جس کو ہم واجب سے قرار دیتے ہیں. یہ بڑا تفصیلی واقعہ ہے، میں نے اپنے انداز میں شارٹ میں بیان کرنے کی کوشش کی. تو یہ ہے قربانی کا پس منظر. اور اس قربانی سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے، ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ہمیں اپنے جن چیزوں کی ضرورت ہو، جیسی ضرورت ہو، اس کو پیش کرنے میں ہمیں دریغ نہیں کرنا چاہیے. جی ناظرین، آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنا کہ کیسا عبادت کا ایک جذبہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب میں یہ حکم دیا کہ اپنی محبوب ترین چیز کو ذبح کریں.
اور ایک والد کے لیے، ایک باپ کے لیے سب سے محبوب چیز اس کی اولاد، اس کا بیٹا ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ بیٹا نہیں بلکہ ان کی جگہ ایک مینڈھا قربان ہوا۔ تو یہ جذبہ محبت تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنا گہرا تعلق اور اللہ کے حکم پر عمل کرنے کا ایسا جذبہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے پر تیار ہو گئے۔ تو مفتی صاحب، اس واقعے سے ہمیں سیکھنے کیا ملتا ہے؟ اس سے بہت ساری چیزیں ہم سیکھ سکتے ہیں۔ جی، ایک تو یہ کہ اگر حکم خداوندی آ جائے تو اپنے اولاد کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے۔ بے شک۔ حکم خداوندی آ جائے تو باپ کو یا بیٹے کو اپنے ماں باپ کی کیسی اطاعت کرنا چاہیے، کیسی فرما برداری کرنا چاہیے، باپ کا کیسے حکم ماننا چاہیے، ماں باپ کے کیسے حقوق ادا کیے جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں اس سے پتہ چلتی ہے۔ اس سے یہ بھی درس ملا پورے واقعے سے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے حکم ہو جائے تو جان، مال، عزت، آبرو سب ایک طرف، راہ خدا ایک طرف ہوا کرتی ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اگر ہمیں جن چیزوں کی ضرورت پڑے، پیش کرنے کی ضرورت پڑے، اسے پیش کرنے سے ہمیں ہمت کرنا چاہیے۔ آدمی مال و دولت جو ہے وہ خرچ کرنے سے بخل سے کام لیتا ہے، کنجوسی سے کام لیتا ہے، جبکہ اس کی عزیز ترین شے ہوتی ہے اس وقت، فی الوقت جو ہمارے ساتھ زمانہ چل رہا ہے، تو اس وقت آدمی کو ظاہر ہے جان کی تو قربانی دینے کا حکم نہیں ہے، مال کی قربانیوں کا حکم ہوتا ہے، لیکن مال کی قربانی دینے میں بھی آدمی راہ خدا میں خرچ کرنے سے بخل سے کام لیتا ہے، کنجوسی سے کام لیتا ہے، جبکہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں بندہ خرچ کرتا ہے تو یہ خرچ کرنا اس کے آخرت کے لیے کام آتا ہے اور دنیا میں بھی اس کے مال کے اضافے کا سبب بنا کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے راہ خدا میں اپنے مال خرچ کرنے میں کنجوسی سے کام نہ لیں، بخل سے کام نہ لیں، اور جو شریعت کے تقاضے ہیں اس کے مطابق اپنے مال کو خرچ کریں، تو انشاءاللہ دنیا میں بھی ترقی ملے گی، آخرت میں بھی انشاءاللہ اس کے فائدے حاصل ہوں گے۔ جی، تو ناظرین، آپ نے سنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں کتنی ساری باتیں سیکھنے کو ملی، اور یقیناً اللہ کا دیا ہوا مال ہے، لیکن ہم اسے بھی خرچ کرنے سے، اللہ ہی کی راہ میں خرچ کرنے سے ہچکچا جاتے ہیں، پیچھے آ جاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال کو قربان کرنا، مال کی زکوٰۃ دینا، اسے صدقہ کرنا، اس کی خیرات ادا کرنا، یہ ایک ایسا کام ہے کہ یہ ہمیں آگے جا کر آخرت میں ہمیں کام آئے گا۔ ہم سے جان کی قربانی تو ابھی نہیں مانگی جاتی، مال کی قربانی مانگی جاتی ہے، لیکن ہم اس میں بھی پیچھے آ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے مال کو صحیح جگہ استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ناظرین، اب میں اپنے سوالوں کی طرف بڑھوں گا۔ قربانی کے متعلق جو سوالات آئے ہیں، مفتی صاحب مجھ سے یہ سوال کیا گیا ہے کہ قربانی یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عبادت ہے، تو کیا یہ ہر مسلمان پر ضروری ہے یا اس کے کچھ شرائط ہیں کہ جن کے پائے جانے کے وقت قربانی واجب ہوتی ہے؟ قربانی واجب ہونے کے کچھ شرائط ہیں۔ جی، سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان ہونا، مسلمان ہونا، جو مسلمان ہے اسی پر قربانی واجب ہے۔ جی، دوسرا مقیم ہونا، شرعی مسافر کا نہ ہونا، یعنی اگر کوئی شخص مثال کے طور پر ممبئی کا رہنے والا ہے جی، تو ممبئی میں وہ موجود ہو، یا کہیں مثال کے طور پر وہ دہلی گیا، جی، تو دہلی میں وہ 15 دن یا اس سے زائد رک رہا ہو، جی، تو وہاں مقیم ہو گیا۔ اب وہ مدینہ شریف گیا، مکہ شریف گیا، اب 15 دن وہ وہاں رکا ہو، یا اس سے زیادہ 15 دن یا اس سے زیادہ کا اس کا قیام وہاں پر ہو، یہ ہے۔ تیسری شرط جو بتائی گئی ہے یہ مالداری ہے، یعنی مالک نصاب ہونا۔ مالداری سے مراد وہی ہے کہ جس سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، مراد زکوٰۃ نہیں ہے۔ جی، یعنی زکوٰۃ کے لیے وہ اس کے ایک شرائط ہے کہ حولان حول ہو، یعنی سال گزرے۔ تو اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا تھوڑا سونا تھوڑی چاندی یا حاجت اصلیہ سے اتنا مال زائد ہو جو نصاب کو پہنچ رہا ہے، تو یہ اور بھی جو شرائط ہیں، ان شرائط کے ساتھ اگر کسی کے پاس مال موجود ہے تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ چوتھی شرط حریت ہے، یعنی آزاد ہونا، تو اس زمانے میں غلامی کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ 3 شرطیں موجودہ دور میں اگر کسی کے اندر پائی جا رہی ہے تو اس پر قربانی
واجب ہوتی واجب ہے۔ ہو جاتی. یعنی یہ جو آج کل کہا جاتا ہے کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر قربانی بھی فرض ہے، تو کیا ایسا ہی ہے یا دونوں میں فرق ہوتا ہے؟ جس پر قربانی فرض ہو اس پہ زکوٰۃ بھی فرض ہو، ہوگی. ہے نا، کیونکہ زکوٰۃ میں حولان حول اور دیگر شرطیں بھی پائی جاتی ہیں، لیکن اس کے لیے ایسا نہیں ہے. اس کے لیے مثال کے طور پر آج ہی مال آیا، اچھا، قربانی کے ایام میں 10 11 12 کو اگر کسی کو مال آ گیا تو انہی دنوں میں اس کو قربانی، اگر مال آ گیا، وہ صاحب استطاعت ہو گیا، جی، تونگری آ گئی، مقیم ہے اور مسلمان ہے، تو اب اس پر قربانی واجب ہو گئی. اچھا، اگر مال آئے، زکوٰۃ میں یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ 10 ذی الحجہ کو مال آیا اور پہلی مرتبہ آیا تو اگلے 10 ذی الحجہ کو پھر اس پہ زکوٰۃ واجب ہوگی. اچھا، حولان حول ہوتا ہے، سال گزرنا ہوتا ہے، یہاں سال گزرنے کی شرط یہاں پر سال گزرنے کی شرط نہیں ہے. اچھا مفتی صاحب، قربانی کی فضیلت کیا ہے؟ قربانی کی فضیلت میں ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر قربانی کی تو وہ آتش جہنم سے حجاب یعنی روک ہو جائے گی. آتش جہنم، جہنم کی آگ سے وہ قربانی روک ہو جائے گی. دوسری فضیلت ایک یہ بھی ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے نیکی ملتی ہے. ہر بال کے بدلے نیکی. ہر بال کے بدلے نیکی ملتی ہے. اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان عید الاضحیٰ کے دن کوئی ایسی نیکی نہیں کرتا جو اللہ عز و جل کو قربانی کرنے سے زیادہ پیاری ہو. یہ قربانی قیامت میں اپنے سینگوں، بالوں، کھروں کے ساتھ آئے گی اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے. لہٰذا خوش دلی سے قربانی کیا کرو. اور بھی بہت ساری احادیث وغیرہ اس سلسلے میں آئی ہیں جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قربانی کرنا بہت بڑے ثواب کا کام ہے، اجر کا کام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ تقرب یعنی نزدیکی کا ذریعہ بنتی ہے. اللہ کے ہاں بڑا ثواب ملتا ہے اس کا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. تو ناظرین، آپ نے سنا کہ قربانی کے کیا کیا فضائل ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نزدیکی کا سبب قربانی ہے. اچھا مفتی صاحب، قربانی ماشاءاللہ بہت سارے لوگ قربانی کر رہے ہوتے ہیں جن پر قربانی لازم ہے. اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قربانی صرف مرد پر ہی واجب ہے یا عورت پر بھی لازم ہے؟ اگر عورت پر بھی لازم ہے تو کیا وہ خود قربانی کر سکتی ہے؟ دیکھیے، قربانی جو ہے یہ صرف مرد کے لیے نہیں ہے، بلکہ اگر عورت مسلمان ہے، جی، عورت آزاد ہے، عورت مقیم ہے، جی، عورت مالدار ہے، یعنی تونگر ہے، جو شرائط بیان ہوئی یعنی شروع وہی میں، شرائط جو مرد کے جو لیے مرد کے لیے اگر وہ عورت کے چاروں لیے بھی شرائط عورتوں کے لیے بھی پائی جا رہی ہے جی، تو عورت پر بھی قربانی واجب ہے. عورت کو بھی قربانی کرنا لازم ہے، ضروری ضروری ہے نا. جی. آپ نے دوسرا سوال کیا تھا کہ عورت پر وہ کر سکتی ہے خود سے کر سکتی ہے کہ نہیں. اگر صحیح ذبح کرنا جانتی ہے تو خود سے کر سکتی ہے. ہمارے ہاں عرف میں یہ ہے کہ عورت قربانی کرتی نہیں ہے بلکہ دوسروں سے کرواتی ہے. دوسروں سے کرواتی ہے. تو اتنی ہمت اگر اس کے اندر ہے تو بالکل کر سکتی ہے. ایک سوال ہمیں موصول ہوا ہے کہ اگر کسی کا مال معاذ اللہ حرام کمائی کا ہو تو کیا حرام مال سے وہ قربانی یا کوئی بھی نیک کام کر سکتا ہے یا نہیں؟ مال حرام کمانا حرام ہے اور اسے دنیاوی یا دینی کام میں استعمال کرنا یہ بھی حرام ہے. جی. اور ایسے شخص پر لازم ہے کہ جن سے اس نے یہ مال ناحق لیا ہے ان کو لوٹا دے. اگر وہ نہیں ہے تو ان کے وارثین کو لوٹا دے. اگر ایسا نہیں کرے گا تو جن کا یہ مال ہے قیامت کے دن اس کی نیکیاں لے کر ان کو دے دی جائے گی. اور اگر یہ کیا کہتے ہیں وہ گناہگار ہوئے اور یہ اس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں جی تو ان کے گناہ اس کے سر ڈال دیا جائے گا اور یہ قربانی تو ادا ہی نہیں ہوگی. لہٰذا یعنی درست نہیں ہے ایسے شخص کی قربانی کرنا، یعنی مال حرام سے قربانی کرنا درست نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پاکیزہ چیز کا ہمیں حکم دیا ہے، ایک اچھے کام کا ہمیں حکم دیا ہے، تو ہمیں اچھے پیسوں سے اسے کرنا چاہیے. مال حرام سے قربانی نہیں کرنا چاہیے. تو ناظرین، آپ نے سنا کہ حرام مال سے قربانی ہمیں نہیں کرنی چاہیے. حرام مال، جیسا کہ مفتی صاحب نے بتایا کہ اس مال کمانے والے کی نیکیاں دوسرے کو دے دی جائیں گی اور اگر نیکی کم ہوئی تو اس کے گناہ اس کے سر پہ ڈال دیے جائیں گے. تو یقیناً حرام مال کی بہت ساری وعیدات ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں رزق حلال کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور سوال مفتی صاحب یہ پوچھا گیا ہے کہ قربانی کے لیے کوئی جانور خریدا، اب قربانی کرتے وقت
جب اسے قربان کر رہے تھے اس وقت اگر اس جانور میں عیب پیدا ہو گیا، مثال کے طور پر سینگ نکل گئے اس کے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ عین ذبح کرتے وقت، جی، یعنی قربان کرتے، قربان گاہ لے جاتے وقت گھسیٹا جی یا قربان کے لیے گرایا، اس وقت اگر کوئی عیب پیدا ہو جائے تو اس کا شرعاً کوئی اعتبار نہیں ہے، اس سے قربانی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، یعنی وہ عیب دار نہیں سمجھا جائے گا۔ یہ عیب والا معاملہ اس وقت نہیں کہلائے گا بلکہ اس سے پہلے کا ہے۔ اس سے پہلے اگر عیب اب اس کے ہوگا، مختلف احکام ہیں، وہ ایک اس کی صورتیں الگ ہیں، لیکن یہاں پر جو ہے اگر ذبح کرتے وقت یا جانور گراتے وقت اگر عیب پیدا ہو گیا تو وہ عیب شمار نہیں ہوگا اور قربانی ہو جائے گی۔ اچھا، جو قربانی کی کھال ہوتی ہے اس کا جو چمڑا ہوتا ہے اسے بیچ سکتے ہیں، اور اس کو بیچ کر اس سے جو مالیت حاصل ہوتی ہے اس سے کہاں خرچ کیا جاتا ہے؟ دیکھیے، قربانی کا جو چمڑا ہوتا ہے، جی، کھال ہوتی ہے، تو اس کو چاہے تو اپنے استعمال میں بھی لے سکتے ہیں، خود جس نے خود قربانی کے کی، استعمال کر سکتے ہیں، جی اور بہترین مصارف اس کے یہ ہے کہ مدارس اسلامیہ میں دے دی جائے، جی کسی فقیر کو صدقہ کر دیا جائے، ہے نا، جو غریب رشتہ دار ہوں ان کو دے دیا جائے، جی ہے نا۔ دعوت اسلامی انڈیا اگر اس پر کام کر رہی ہے، جی، اگر لے رہی ہے لے جس جگہ رہی پر، ہے، تو وہاں دعوت اسلامی کو بھی آپ پیش کر سکتے ہیں۔ جی تو بہرحال یہ کہ اس کو مسجد میں بھی دیا جا سکتا ہے، جہاں بھی تقرب کی نیت سے، ثواب کی نیت سے دیا جا سکتا ہے، وہاں اس کو قربانی کی کھال دی جا سکتی ہے۔ اچھا مفتی صاحب، قربانی لوگ کر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح قربانی سے ہی ملتا جلتا ایک معاملہ اور ہوتا ہے، عقیقہ جس کو کہا جاتا ہے، تو عقیقہ دراصل کیا ہوتا ہے، اور کیا قربانی کے ساتھ ہم عقیقے کو کر سکتے ہیں نہیں، اس بارے میں ذرا گفتگو کریں۔ بچے کی ولادت کی خوشی میں، پیدائش، بچے کی پیدائش کی خوشی میں ایک جانور جو ذبح کیا جاتا ہے جی اس کو عقیقہ کہتے ہیں، اور عقیقہ جو ہے یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی مبارک سنت ہے، جی اور اس کو قربانی کے جانوروں کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو بڑے جانور میں اگر قربانی کیا جا رہا ہے تو بڑے جانور میں عقیقے کا بھی حصہ شامل کیا جا سکتا ہے۔ یعنی اگر قربانی ہی کے لیے جانور، مثال کے طور پر بکرا اگر لیا گیا ہے تو اس میں عقیقے کی نیت نہیں ہو سکتی؟ نہیں، بکرے یعنی یا تو قربانی کی نیت ہوگی یا عقیقے کی ہوگی، ایک ساتھ دونوں نہیں ہو نہیں سکتی۔ اچھا، ہاں، تو عقیقے کے بھی کیا کچھ شرائط ہوتے ہیں؟ عقیقے کے جانوروں کے شرائط وہی ہے جو قربانی کے جانور کے شرائط ہیں۔ بکرا ہے، بکری ہے تو 1 سال کا ہونا ضروری ہے، اور بھی اس کے جو شرائط ہیں۔ اسی طریقے سے بڑا جانور ہے تو اس کے 2 سال ہونا ضروری ہے۔ ہاں، البتہ دمبا مینڈا اگر اتنا موٹا ہے کہ وہ 6 مہینے کا دمبا دور سے دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی قربانی کرنا جائز ہے، جبکہ وہ دور سے دیکھنے میں 1 سال کا لگتا ہو، دور سے دیکھنے میں 1 سال 1 سال کا لگتا ہو 6 مہینے کا یا اس سے زائد کا، 6 مہینے سے کم کا ہو تو وہ بھی نہیں، 6 مہینہ یا اس سے زیادہ کا، زائد کا ہو، اور دیکھنے میں جی وہ تندرست اتنا ہو کہ وہ 1 سال کا لگتا ہو، اچھا۔ تو ایسی صورت میں اس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ ابھی جیسے آپ نے یہ بیان کیا تھا کہ شروع میں قربانی جو ہے ان شرائط کی موجودگی میں، کہ مسلمان ہو، مقیم ہو، آزاد ہو، جو 4 شرائط بیان کیے گئے، اگر وہ شرائط کسی مسلمان مرد یا عورت میں پائے جاتے ہیں تو اس پر قربانی لازم اور واجب ہوتی ہے۔ اب کسی شخص پر قربانی واجب ہے لیکن اس نے جانور خریدا اور قربانی سے پہلے ہی جانور مر گیا، تو اب اس کا کیا حکم ہے؟ اگر کسی کے اندر یہ شرائط پائے جا رہے ہیں جو قربانی کرنے کے ہیں، جی، اگر وہ صاحب استطاعت ہے، مقیم ہے، مسلمان ہے، تو ایسی صورت میں وہ جانور اگر فوت ہو گیا، مر گیا یا غائب ہو گیا تو اسے دوسرا جانور لے کر قربانی کرنا ہوگا، اچھا، وہ بری ذمہ نہیں ہوگا۔ بری ذمہ نہیں۔ جی، تو ناظرین، آپ نے آج کے اس پروگرام میں قربانی کے مختلف سوالات سنے اور ان کے جوابات بھی مفتی صاحب نے عطا کیے۔ مفتی صاحب، پروگرام میں آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا، قیمتی وقت دیا، اس کے لیے آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ انشاءاللہ پھر اگلے ایپیسوڈ میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے FGN چینل دیکھتے رہیے۔ مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما